آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ادارے کی جس کا مقصد عوام کی حفاظت تھا، مگر الزامات نے اس کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ناظرین، ڈکی بھائی کی گرفتاری نے سائبر کرائم ایجنسی کے نظام میں چھپی نئی کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رشوت، اثر و رسوخ اور مبہم تحقیقات، وہ ادارہ جو عوام کو سائبر جرائم سے بچانے کے لیے بنا تھا، خود الزامات کے جال میں پھنس گیا ہے۔ مزید اس بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق۔ ریاض، سب سے پہلے تو تفصیلات بتائیں نا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ کیس تو ڈکی بھائی کی گرفتاری کا چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد آخر یہ کون سا نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے؟ جی بہت شکریہ فرزانہ، بالکل یہ بڑی دلچسپ کہانی بنتی جا رہی ہے، اور کہانی ظاہر ہے آپ نے نام لے لیا، پاکستان کے بہت بڑے یوٹیوبر بھی سمجھے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ڈکی بھائی جو کہلاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹنگ اور جوئے کی جو ایپس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا ان پہ الزام تھا، اس کے حوالے سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ڈکی بھائی تھے یعنی یوٹیوبرز تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ تقریباً 8-9 لوگوں کے خلاف پرچہ ہوا، FIR درج ہوئی، NCCI نے یہ گرفتاریاں کی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی جو ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ مئی 2024 میں بنی تھی، تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے۔ انہوں نے ظاہر گرفتاری کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ گرفتاری ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ ڈکی بھائی کو جو ہے وہ چند سال قید ہوئی اور ان کو جرمانہ بھی ہوا، لیکن باقی سارے چھوٹ گئے۔ تو وہاں سے بات جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئی۔ پھر ڈکی بھائی کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے دائیں بائیں لوگوں کو اپروچ کرنے بھی شروع کیا کہ جناب آپ نے تو سزا دے دی، ہم سے تو اتنے لوگوں نے اتنے پیسے بھی لیے ہیں، کچھ جگہوں پہ 90 لاکھ روپے کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر بائنینس وغیرہ جو اس طرح کی آن لائن کرپٹو کرنسی کی جو پلیٹ فارمز ہیں، ایپس وغیرہ ہیں، ان اکاؤنٹ سے پیسے بھی جو ہے وہ شفٹ ہونے کا جو ہے وہ ہوا کہ اس میں NCCI کے لوگ شامل تھے۔ یہ وہ ساری چیزیں جب وہ باہر آنا شروع ہوئیں تو نہ صرف سوشل میڈیا پہ ڈسکشن شروع ہوئی بلکہ مختلف حلقوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ NCCI جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا اس کا کام لوگوں کا تحفظ کرنا تھا، سائبر کرائم کو روکنا تھا۔ کیا وہ خود اس دھندے میں ملوث ہو گئی ہے؟ کیا وہ لوگوں سے پیسے لینا شروع ہو گئی ہے؟ یہاں سے جو ہے وہ معاملات گمبھیر ہونا شروع ہو گئے کہ کیسے ایک ہی پرچے میں جو ہے وہ ڈکی بھائی کو سزا ہو جاتی ہے، ان کو جرمانہ ہوتا ہے، لیکن باقی یوٹیوبرز جو ہیں اور جو بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم تھوڑا سا ناظرین کو تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ بیٹنگ ایپس پاکستان کی جو کرکٹ یا سپورٹس ہوتی ہیں، خاص طور سے کرکٹ، اس میں کئی ایسی جوئے کی جو ایپس ہیں اس کو مختلف یوٹیوبرز اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ذریعے، فارمر کرکٹ سٹارز کے ذریعے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ یوٹیوبرز تھے، یہ بھی ان میں شامل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈکی بھائی نے مطلب اگین رپورٹڈلی 20 سے 25 ہزار ڈالر لیتے رہے ان طرح کی ایپس کی پروموشن کا۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر چونکہ بیٹنگ ایپس اور بیٹنگ اللیگل ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتا گیا۔ پھر لوگوں کی میڈیا میں یہ معاملہ اچھلا بھی کہ کیسے پاکستان میں ان ایپس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر NCCI یہ حرکت میں آئی، درخواستیں بھی گئیں وہاں پہ، اور جب یہ لوگ پکڑے گئے تو اس کے بعد سے پھر ان لوگوں نے جان چھوڑنے کی بھی کوشش کی۔ اب جب ان لوگوں کو پکڑا گیا تو وہاں سے جب کہا یہ جاتا ہے کہ NCCI کے لوگوں نے جن افسران کے خلاف اب پرچے بھی ہو گئے ہیں، کچھ جو ہے وہ غائب تھے وہ سامنے بھی آ گئے، تو جب ان کو پکڑا گیا، جب انہوں نے جب ان کے اکاؤنٹس دیکھے، ان کے پیسے کی ریل پیل دیکھی ان کے اکاؤنٹس میں، تو ان کی رالیں ٹپکنے لگیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی جو ہے ہمارے پاس بگ فش آ گئی ہیں، لہٰذا اس کو ملک کیا جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جناب کچھ کہا کہ جناب ہم آپ کو جو ہے وہ کچھ شقیں آپ کی کم کروا دیں گے، آپ کا چالان جو ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں ہوگا، تو عدالت سے آپ کو ضمانت مل جائے گی اور کچھ حاضریوں کے بعد آپ فری ہو جائیں گے۔ اور وہی کام ہوا، ڈکی بھائی کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب فری ہو گئے۔ اور یہاں سے معاملہ مزید مشکوک ہوا کہ جب ڈکی بھائی اندر بھی ہیں ان سے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ پاکستان کے بڑے جو ہے وہ سر فہرست لوگوں میں آتے ہیں، اس کے علاوہ اور کافی لوگ، رجب بٹ وغیرہ آ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ یہ سارے لوگ تھے جس پہ ایک بہت جو ہے سوالیہ نشان آنا شروع ہو گیا۔ تو پتہ لگا کہ جو FIA کے لوگ تھے انہوں نے اداروں کا نام استعمال کر کے ان لوگوں سے پیسے وصول کرنا شروع کیا گیا۔ تو یہ تو صرف کرپٹو اور جو ہے وہ ڈکی بھائی والا معاملہ تھا۔ اس کے ساتھ
ساتھ ہم ایک عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام کیا تھا کہ چائنیز جو غیر ملکی لون ایپس ہیں وہ کس طرح لوگوں کو گھیرے میں لیتی ہیں اور کس طرح غریب لوگ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں، اور ایک شخص سے جنہوں نے اپنے 8-9 کروڑ روپے جو گوا دیے، اور ایک دم اسلام آباد میں اور لاہور میں ان جو ہے وہ ایپس پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ چھاپے پڑے. ان میں جو لوگ ملوث پائے گئے تھے، بڑے بڑے ظاہر پاکستانی بھی اس میں شامل تھے جو پس پردہ کام کر رہے تھے، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ رشوتیں دے کر ان کو چھوڑ دیا گیا یا ان کی عدالتوں سے ضمانتیں ہو گئی. یہ سارا کیس بنتا گیا. تو جب یہ ڈکی بھائی والا معاملہ ہوا تو اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں کہ اداروں کا نام لے کر NCCIA کے لوگ باقاعدہ طور پہ لوگوں سے پیسے اینٹ رہے ہیں اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں اینٹ رہے ہیں، 20 سے 30-50 لاکھ تک اینٹ رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ڈالرز کی اماؤنٹ تھاؤزنڈز میں شفٹ ہوئی ہیں. یہاں سے پھر جو ہے وہ ادارے حرکت میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا، اور جب ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اسلام آباد سے جو 2-3 لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس، ان کے فیملیز کے اکاؤنٹ جب چیک کیے گئے تو اداروں کے تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طوطے اڑ گئے کہ جناب اس حد تک یہ جا سکتے ہیں. تو وہ چیزیں مطلب ظاہر پوری دنیا میں ہوتی ہے کرپشن اور یہ چیزیں سارا کچھ، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دن دہاڑے لوگوں کو مجبور لوگوں کو آتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ اس وقت پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب جو درخواستیں ہیں وہ سائبر کرائم میں آ چکی ہیں. کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو سائبر کا گلہ ہے کہ ہمارے خلاف آن لائن کچھ ہو رہا ہے، کسی کو فائنینشیل کو ہو رہا ہے. ان 1 لاکھ درخواستوں میں 70% جو درخواستیں آ رہی ہیں وہ تمام ہیں وہ فائنینشیل فراڈ کی آ رہی ہیں. کہ کسی سے ایزی پیسہ پہ فراڈ ہو گیا، کسی سے جیز کیش پہ فراڈ ہو گیا. یہ جس ادارے کی بات ہم کر رہے ہیں، اگر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کے افسران پر ہی اس طرح کے الزامات لگیں گے، رشوت لینے کے الزامات درست بھی ہیں، تو پھر انصاف کون کرے گا اور عوام کو انصاف کون دلائے گا؟ دیکھیں، یہی میں پچھلے دنوں جب ہم اس سٹوری پہ بھی کام کر رہے تھے تو یہی پریشانی جو ہے وہ مجھے ہوئی، اور افسوس بھی ہوا کہ یہ وہ افسران تھے، وہ انسپیکٹرز تھے، ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ہراساں کرنے والوں کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کرتے تھے، ان کے چالان پیش کرتے تھے، ان کے حوالے سے وہ گواہ کے ساتھ اسسٹ کرتے تھے. اور کچھ دن پہلے یہی لوگ ماسک پہن کے عدالتوں میں ملزم کے طور پہ پیش ہو رہے تھے. اب دیکھیں خدا کا جو ہے وہ کرنا کہ وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے کیا کر رہے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ اندر کر رہے تھے، لوگوں کے جو ہے وہ کیسز وغیرہ میں عدالتی معاونت کر رہے تھے، وہ خود جو ہے وہ ملزم پن کے عدالتوں میں پیش ان کو کیا جا رہا ہے اور وہ اپنا منہ بھی چھپا رہے تھے. تو آپ کی والی بات یہ بہت اہم سوال ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے اگر وہی ان کاموں میں چل پڑیں تو پھر کیا ہوگا. اسی وجہ سے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی ایک سائبر کرائم ایجنسی بنائے گی جس میں اس طرح کے جو کرائمز ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا. کیونکہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جیسے میں نے کہا کہ مئی 2024 میں بنی، لیکن یہ اچانک بنی. مطلب ہم بیٹھے بیٹھے 4 دوست یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے ایک میڈیا ہاؤس بنانا ہے، ہم نے کوئی اخبار نکالنا ہے، ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے. اچانک جو ہے وہ پیسے اکٹھے کیے اور کام شروع کر دیا. کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی رولز نہیں بنے، کوئی ٹریننگز نہیں ہوئی. کچھ افسران سے میری بات ہوئی اور میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ اس سارے معاملے میں تقریباً جو 80 to 90% سٹاف ہے NCCIA کا وہ کانٹریکٹ پہ ہے. تو ان کا ہے کہ کانٹریکٹ اگر ان کا کانٹریکٹ اگر آگے چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو انہوں نے جناب 1.5 سال 2 سال یہاں پہ نوکری کرنی ہے اور اس کے بعد چلتے بنے.